وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب گزارش ایک تو یہ ہے، تعوذ اور تسمیہ بعد میں پڑھیں گے، تو کہ سارے ساتھی جتنے بھی ابھی ہیں موجود، ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ پروفیسر صاحب تو شاید ان کے لیے مشکل ہو، لیکن باقی ساتھی پہلی نشست کے اندر آئیں جی۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دوسرا میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن مجید اصل میں ہے، خاص طور پر جب نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے تو اس وقت جو اثر ہونا ہے اس کا، یا عمومی طور پر ہم خود پڑھتے ہیں، اس وقت ہماری فکر، سوچ اور بلکہ جسم پر کیا یہ اثر کرتا ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یا میں مسجد کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، امام پڑھتا ہے، تو اب ان آیات کا اثر ہونا چاہیے ہمارے جسم پر اور ہماری فکر پر۔ کیا ایسے حالات ہیں ساتھیوں کو؟ جی جی سر، ڈاکٹر سب داؤد بھائی۔ جی سر، کبھی کبھار جب غور بہت دھیان سے سنا جائے تو ہونا تو چاہیے، ہوتا بھی ہے۔ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور کیسر بھائی تو پہلے بتا چکے ہیں، تو چشتی صاحب سے میں پوچھوں گا۔ جی سر، چشتی صاحب ترجمے کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے سر، جا رہی ہوتی ہے نا، تو ترجمے کی طرف۔ ہاں جی۔ ڈاکٹر اپنے سرشار بھائی جو ہیں، ڈاکٹر جی سر، سرشار بھائی تھے۔ سرشار بھائی مائک آن کیجیے اپنا سے۔ جی، میں پوچھ یہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اصولی طور پر تو یہ ہے کہ یہ ایک پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہماری طرف۔ تو اس میں جو آیات ہمیں تاثر دیتی ہیں کہ بھی جیسے جہنم کی آیات ہیں وہاں خوف کا عالم ہو، جہاں جنت کی ہیں وہاں چہرے پر تازگی ہو، کم از کم مسکراہٹ ہو، ذہن کے اندر خوشی ہو کہ بھئی یہ ایک منظر ہے، یا اس کے علاوہ باقی احکامات جو ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے اندر جب سنتے ہیں تو پہلا جو ہمارا تاثر تھا اور اب کا، اس کے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ لیا اور یہ عربی کے اندر پڑھا جائے اور اس کی سمجھ نہیں نہ آئے، تو دونوں جی میں کچھ فرق پڑا الحمدللہ، ہے؟ جب سے یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو جب قرأت ہوتی ہے نماز میں تو بہت پہلے سے لطف بھی آتا ہے جب سمجھ آتی ہے۔ ماشاء ہاں جی، تو اللہ الحمدللہ۔ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ باقی ساتھیوں سے بھی یہی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ چیز ریکارڈ بھی کروا دیں، اس لیے کہ صرف ترجمہ نہ پڑھیں۔ جو ساتھی سن رہے ہیں جنہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہوا ہے، وہ یہ ذہن میں سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تقریر ہے، اور ہم بس یہ تھے بندے کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یا اس کے احکامات سنیں تو ہمارے اوپر جو سوچ، فکر اور بلکہ جسم کے اوپر بھی اثرات دکھائی دینے چاہیے اس کے، تو اس کی طرف فکر کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، اب یہ تو خیر اب یہ اتفاقاً یہ ہو گیا ہے کہ آج میں ذہن میں تھا، لیکن کہ میں آپ سے پوچھوں گا اور اپنے آپ سے بھی پوچھوں گا۔ الحمدللہ مطلب کافی زیادہ فرق ہے الحمدللہ۔ اب جو اس قرآن پاک کے دشمن تھے، اب میں اب ان آیت نمبر 18 اور 19، 20، 21، 22 اور 23 یہاں تک، اور اس کے بعد پھر اور چیزیں آئیں گی۔ یہاں یہ ہوا کہ سرداران قریش، وہ حدیث کے اندر جیسے آتا ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، اسے سردار مانا اور اسے کہا کہ بھئی اب حج کا زمانہ ہے، لوگوں نے آنا ہے، تو ہم اس کا جواب کیا دیں؟ یہ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بیانیہ بناؤ، اس لیے کہ ہمارے بت جو ہیں ہمیں پیارے ہیں، ہمارے والدین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کہیں گے لیکن وہ کہیں گے کہ بھی یہ بندہ جی
ہمیں آ کے ایک نیا دین سکھا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ کچھ بتائیں۔ اب اس نے کہا کہ مجھے سوچنے دو، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اور آج کل کوئی ایسا شخص جس کے سامنے یہ دعوت پیش کی جائے اور اس کی حالت بھی ایسی ہوگی کہ میں نے اگر نہیں ماننا تو میں ان کو کوئی بیانیہ تو دوں۔ اب وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے غور و فکر کرنے کی، وہ انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ پڑھنے لگے ہیں جی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب میں اسے تکلیف کے ساتھ چڑھاؤں گا، صعودا ایک دشوار گزار، ایک مشکل چڑھائی۔ کل ہم نے اس کا ترجمہ گھاٹی کیا تھا، تو گھاٹی توجہ دلائی تھی انہوں نے کہ وہ اردو کے اندر ہمارا جو درہ ہوتا ہے نا، کہ ایک طرف بھی اونچے پہاڑ ہوں دوسری طرف بھی اونچے پہاڑ ہوں، تو ویسے تو یہ ہے کہ عام الفاظ کے اندر وہ آتا ہے، لیکن وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا چڑھائی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ جی اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہو فکرہ وقدرہ، بے شک اس نے خوب غور و فکر کیا، کاف کے اوپر شد کی وجہ سے، بے شک اس نے خوب غور و فکر کیا، وقدرہ اور اندازہ لگایا، خوب اندازہ لگایا، یہ بھی ترجمہ ہے، خوب اور خوب ذرا ججتا نہیں، اور اندازہ لگایا کہ اب میں جواب کیا دوں، کہ میں ان کو بتا چکا ہوں کہ بھئی شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، اور نہ یہ قرآن مجید اس معیار پر پورا اترتا ہے، تب میں نے ان کو جواب تو دینا ہے۔ تو وہ غور و فکر میں پڑ گیا، تو اس کی کیفیت بتائی کہ بے شک اس نے خوب غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا۔ اب یہ اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ ذرا پلیز مائک بند کر دیں جس جگہ پہ آواز آ رہی ہے۔ جی کر دی۔ اب ایک ہوتا ہے یہاں کیوں اس سے بات کی آ رہی ہے، بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو تو اس پر صرف یہ ہے کہ بھئی اس کو جھٹلانے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، یا اس پر غور و فکر کر کے پہلے تو ماننا چاہیے اور پھر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے؟ جی 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 دونوں میں فرق ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اس کو جھٹلانے کے لیے اس نے خوب غور و فکر کیا کہ اب میں جواب کیا دوں۔ وقدرا، اب یہ اندازہ لگایا۔ اب ایک ہوتا ہے خوب بالکل ٹھیک ٹھیک بتانا، اور ایک ہوتا ہے کہ اندازہ لگا لیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب یہ جو لفظ آیا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو فَقُتِلَ ایکسپریشن ہے، مار ہو اس پر، وہ ہلاک کر دیا جائے، اس کے معنی قتل کر دیا جائے نہیں ہے۔ وَقُتِلَ وہ اصل میں تو معنی ہے تو وہ قتل کر دیا گیا جی، جی جی ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ مار ہو اس پر، ہلاکت ہو اس پر۔ جیسے ہم بد دعا دیتے ہیں تو یہ اللہ کی بد دعا ہے اس کے لیے، ایک فقوتلا، مار ہو اس پر، کیف قدرا، کیسے اس نے اندازہ لگایا، ثم قتلا، پھر مار ہو اس پر، کیف قدرا، اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظرا، پھر اب فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پھر اس نے دیکھا، ارد گرد دیکھا ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ ثم عبسا، عبسا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیشانی ہے
غور و فکر جب کر رہا ہو آدمی تو اس کے اوپر سلوٹ پڑ جائے، جس کو تیوری چڑھانا کہتے ہیں، تو وہ ہے آباسا۔ ہم سورہ آبس بھی پڑھیں گے 30ویں پارے کے اندر، آباسا و تولا۔ تو یہاں ہے ثم آباسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ یہ نہیں ہے کہ خود بخود چڑھ گئی، یہاں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے میری فکر کے مطابق کہ وہ جانتا تو تھا، اس لیے کہ انیدا لفظ جو تھا وہ بتایا تھا کہ وہ شخص جو جانتا ہو کہ یہ حق ہے لیکن جان بوجھ کر وہ دشمنی کرے، اس کو انید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو لہذا یہ کہا ہے کہ ثم عبسا، پھر اس نے پیشانی پر بل دیے، یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ آپ نے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ تیوری چڑھائی۔ تیوری چڑھائی، ماتھے پر شکن ڈالے، تو پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ و باسارو، اب یہ ہماری زبان کا ایک لفظ ہے کہ اگر کوئی چیز پسند نہ ہو تو کہتے ہیں منہ بسورنا، کہتے ہیں نا؟ جی جی تو میرا خیال ہے کہ بجائے اور برا منہ بنایا کی بجائے اور منہ بسورا، یہ ترجمہ ہماری اپنی زبان کے اندر لفظ ہے تو ہم یہ ترجمہ کر لیں۔ جی جی ٹھیک۔ تو ترجمہ بنے گا ثم عبسا، پھر اس نے پیشانی پر تیوری چڑھائی، و باسرا، ترجمہ کیا کریں گے؟ اور منہ بسورا۔ اور منہ بسورا، اور منہ بسور کے یہ سارا ان کو دکھا رہا ہے، اندر سے اس کا دل مان نہیں رہا۔ ثم ادبارہ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، دوبر پیٹھ کو کہتے ہیں، ادبارہ پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر اس نے پیٹھ پھیری، کس سے؟ حق سے، قرآن مجید سے، واستکبارہ، اور تکبر کیا۔ اب تکبر کر کے اس نے اپنا فیصلہ سنایا، یہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فقولا، تو اس نے کہا، تو اس نے کہا، سرداران قریش یا مکہ کے قریش وہ ارد گرد تھے اور وہ فیصلہ سن رہے تھے، اس نے سارا یہ غور و فکر کر کے ان کو دکھا کے فقولا، تو اس نے کہا، ان اور اللہ کا کمبینیشن ہے، ان ھذا الا، اب ترجمہ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں۔ جی سہیب بیٹا آپ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ جی سر۔ ان اب ان کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے اگر، لیکن اللہ سے پہلے آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا نہیں۔ تو اس نے کہا ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا، مگر، سحرن، ایک بہت بڑا جادو۔ اب جو لفظ آ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے، یؤثر۔ اب یؤثر کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں اور پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ جو نقل کیا جاتا ہے، جو نقل کیا جائے۔ اب یہ نقل کیا جاتا ہے کا کیسے بنے گا؟ یؤثر کا مادہ ہے اثر، الف سا رو، اثر آثار آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ نشان کو کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ جی جی تو نشان، جو کسی نشان کے اوپر چلنے والا اس کو مؤثر کہیں گے، اور نشان کے اوپر ہی چلنا یعنی کہ جو کسی نے بتایا ہے وہ نشان بن گیا، اور اسی کو آگے بتا دینا یہ بن گیا یؤثر، جو نقل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھئی پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ کسی نے کوئی بتائی چیز، اب جیسے آپ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے زمانوں کے
قصے اس کا کہانیاں یہ کفار کہتے تھے، تو یہ اس کے متبادل تقریباً لفظ آ رہا ہے کہ یہ ایک جادو ہے جس کو نقل کیا جاتا ہے. جاتا ہے جی. یؤثر ہے نا، تو کیا ہوا نہیں بنے گا نا، یہ مضارع ہے. اور یؤثر جس کو نقل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جی یا نقل کیا جا رہا ہے. ہاں، اور پھر دیا ان ہاذا، یہ دونوں جملے جو ہیں یہ اس کا ڈیسیژن ہے اس بندے کا. ان ہاذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان کا قول، انسان کی بات. ٹھیک ہے جی، جی یا قول کلام کہہ لیں جی، ایک جی انسان کا کلام. اب قول بھی ہے، بات بھی ہے، کلام بھی ہے، تینوں میں سے کس کا انتخاب؟ کلام. ٹھیک ہے جی. نہیں ہے یہ مگر ایک انسان کا کلام کہ اس بندے نے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکھ لیا ہے، یا کسی بندے نے بتایا اور اس بندے نے سنا اور اس کو وہاں سے نقل کر لیا. یہ یو سر کے معنی آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی یہ. جی جی سر. اچھا، میں نے یہاں ایک اور بات بتانی ہے. آگے بشر جو ہے آگے بھی آ رہا ہے، نیچے دیکھیں گے آیت نمبر 29 کے اندر، لواحۃ للبشر. اب بشر کے دو معنی ہیں. ایک بشر کے معنی آدمی بھی ہوتا ہے، اور ہماری زبان کا لفظ ایسا ہے جس کو کہتے ہیں جی چہرہ بشرہ. ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم جی اپنے جو کیا نام ہے اردو والے ہمارے ساتھی، سلیم چشتی صاحب. جی سلیم چشتی صاحب. جی سر جی بشرہ چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. یہ چہرے کے اوپر جو کھال ہوتی ہے نا اس کو بشرہ کہتے ہیں عربی کے اندر بھی، اور اس کی جمع ہوتی ہے بشر. یہ چونکہ اوپر بھی، اور بشر کے معنی آدمی جو پہلے پتہ ہے ہمیں، اور نیا لفظ آ رہا ہے کہ بشر کے معنی کھال. ٹھیک ہے جی. جی جی ٹھیک ہے سر. اچھا جی، اب پڑھتے ہیں جی، لمبا ہو گیا ہے آج کا سبق تھوڑا سا، تو میرے ساتھ پڑھیں جی. انہو فکرہ، بے بے شک شک اس اس نے خوب غور و فکر کیا. بے شک اس نے خوب غور و فکر کیا. وقدرہ، اور اس اور نے خوب اندازہ لگایا. اور خوب اندازہ لگایا کہ اب میں انہیں کیا کہوں جی. فقتل کیف قدرہ، تو ہلاکت ہو اس نے کیسے اندازہ اس نے لگایا. کیسا چلو جی، اندازہ لگایا. ہلاکت ہو بریکٹ میں کر لے، اس پر بریکٹ ہو اس پر، قدرہ اس نے، کیفا کیسا اندازہ لگایا. ٹھیک ہے جی. جی 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 ہلاکت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا. آگے اگلی آیت، ثم قتل کیف قدرہ. پھر ہلاکت ہو ہو اس نے پر کیسا اندازہ لگایا. اس نے کیسا اندازہ لگایا. ہلاکت ہو اس پر اس نے کیسا اندازہ لگایا. یعنی کہ حق کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ انسان کا کلام ہے. ثم ناظرہ، پھر اس پھر نے اس نے دیکھا. دیکھا. پھر اس نے دیکھا. یہ پوری کی پوری پکچر ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، پھر اس نے دیکھا ارد گرد کی طرف. ثم عبسا، پھر پھر اس اس نے نے تیوری چڑھائی. تیوری چڑھائی. پھر اس نے تیوری چڑھائی کہ بھئی اب میں تو بڑا ہی غور و فکر کر رہا ہوں. وبصرا، اور منہ بسورا. اور منہ بسورا. اور منہ بسورا.
کہ بھئی اب میں نے تو غور و فکر کر کے پوری اپنی جتنی بھی توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ کر کے آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں، اور ثم ادبر، پھر اس نے پھر اس نے پیٹ پیٹ پھیری دکھائی پھر اس نے پیٹ پھیری، واستکبر، اور اور اس اس نے نے تکبر تکبر کیا، کیا، اور تکبر کیا، فقال، تو اس نے کہا تو اس نے کہا تو اس نے کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ، الا سحر یؤثر، مگر مگر ایک ایک نقل بہت کیا بڑا جانے جادو والا جادو۔ جسے نقل کیا جاتا ہے۔ جی، جو مگر نہیں ہے یہ مگر بہت بڑا جادو جو نقل کیا جاتا ہے یا جاتا کیا گیا ہے، کہہ رہے تھے جی، جا رہا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، لیکن جو تو آپ مشتاق بھائی توجہ دلا رہے تھے اس کی طرف، تو یو سر اس کے معنی کے اندر گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ پریزنٹ ٹینس کے اندر ہی ہے جی، جو نقل کیا جا رہا ہے۔ جی اگر وہی کو دیکھیں گے کہ بھئی پہلے وہی آئی، پھر آئی، پھر آئی، تو لہذا یہ ہے کہ کسی نے بتایا، وہاں سے نقل لے لیا، یا کہیں سے دیکھا اور اس کو آ کے نقل کر دیا، یہ سارے کے معنی جو نقل کیا جاتا ہے۔ آگے جی، ان ھذا، اگلا، نہیں ہے نہیں ہے یہ یہ نہیں ہے یہ الا قول البشر، مگر مگر ایک انسان کا انسان کی کلام، بات، مگر ایک انسان کی بجائے اگر کہیں گے مگر اس انسان، ایک انسان ہی ترجمہ کریں گے، لیکن معرفہ بنانے کے لیے اگر اس وقت کا منظر دیکھنا ہے ڈائریکٹ سپیچ کے اندر، تو ال کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مگر اس انسان کا کلام، اور اگر ویسے کرنا ہے البشر تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان انسان کا کا کلام۔ کلام، کلام۔ انسان کا کلام، یہی کرتے ہیں جی، سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر، جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ پروفیسر صاحب کا مائک آف ہے سر۔ اچھا، تو ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہیں پھر۔ جی سر، انہو فکر وقدر، تو بے شک اس نے خوب غور و فکر کیا اور خوب اندازہ لگایا، فقتلا، تو ہلاکت ہو اس پر، کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتلا، پھر ہلاکت ہو اس پر، کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، و بصارا، اور منہ بسورا، ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبرا، اور تکبر کیا، فقال، تو اس نے کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر یؤثر، مگر ایک مگر مگر ایک بہت بہت بڑا بڑا جادو، جادو جسے نقل کیا جا رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان کا کلام۔ انسان کا کلام۔ اچھا جی، اس میں تھوڑا سا نیچے کریں، ایک ساتھی کے لیے تھوڑی تصحیح کر دیتے ہیں، یہ جی اگر آیت ہوگی تو اس کا اسی طریقے سے کرنا ہے، انہو فکر وقدر، فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، یہ وقف کی حالت میں، اور اگر تواتر سے پڑھ رہے ہیں، اگلی آیت کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جناب غضب، غیظ، اور نیا لفظ آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اور وہ نیا لفظ ہے سقر۔ کیا لفظ ہے جی؟
सकर। सकर, तो सकर जहन्नम के नामों में से है। पीछे हम पढ़ चुके हैं काफी सारे अल्फाज जहन्नम के बारे में, तो आज जी आ रहा है सकर। जैसे हमारे यहाँ भी यह है, जहन्नम भी है और दोज़ख भी है। इसके अलावा और कोई हमारी जुबान के अंदर लफ्ज है आग, चलो आ गया, मतलब एक दो अल्फाज ही हैं। लेकिन अरबी के अंदर तो माशाअल्लाह मेरा ख्याल है कोई बहुत सारे 5-6 तो हमने पढ़ लिए। जी उसके अंदर सकर, जहां जी दोज़ख, जहन्नम, उसके लिए लफ्ज आ रहा है सा उसलीही, सा सकर। अनकरीब, उसली जी। अब सा जब आ जाता है तो इसके दो मानी होते हैं, एक तो होता है अनकरीब, दूसरा मानी जरूर के भी है, ये पहले पढ़ा हुआ है जी। सा उसलीही, अनकरीब मैं उसे दाखिल करूंगा। सा उसलीही, मैं उसे दाखिल करूंगा। दाखिल करूंगा जी। कहाँ? सकर, जहन्नम में। अनकरीब मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। अब यह है जनाब, जिसने कुरान मजीद को कलाम समझा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या किसी इंसान का, तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अनकरीब मैं उस शख्स को या उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। वमा अदराका मा सकर। अब अदराका का तर्जमा क्या है जी? तुम ये पहले तू बताया नहीं था। जानता, तू हाँ जी, नहीं मैं जानता। इसको बताता हूँ प्लीज, इसलिए कि उसके वो मानी भी आ जाएं जो इसके असल मानी हैं, और जो उसके वो मानी हैं जो तवातर के अंदर आते हैं। हमने तो वो करने हैं जो आसान है। अदराका का मतलब है किस चीज ने मालूम करवाया। अदराका किसी किस, चीज ने मालूम माँ है ना, करवाया। माँ, किस चीज ने। अदरा का मतलब है अदरा का इदराक, इदराक करवाया, इदराक किया नहीं है। आप खुद भी देखिए ना, लफ्ज जो आ रहा है मा जी अदरा का। अब हम इसका तर्जमा करते हैं वमा अदरा का, तू क्या जाने, यही तर्जमा करते हैं जी जी जी। वमा अदरा का, बल्कि अदरा का ही है, अलग से है जी। तो अदरा का दरा, दरा का मतलब होता है अपना मालूम करवाना, इल्म देना। लेकिन हमारा है वमा अदरा का, तुझे क्या मालूम, मा सकर, कि वो जहन्नम क्या है। अब इसको जी जरा सुने, इसलिए कि आगे जो अल्फाज आ रहे हैं वो एक ही चीज के बारे में, सकर के बारे में, और बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी हमने बतानी है। तू क्या जाने, तू क्या जाने मा सकर, वो जहन्नम क्या है। अब तवज्जो इस तरफ दें कि हम कई दफा ऐसे ही लफ्ज पढ़ देते हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में पूछा था कि वो जो जहन्नम की आयात आती हैं तो क्या ज़हन के अंदर, सोच के अंदर, जिस्म के अंदर कोई कपकपी आती है। अगर तो आती है तो ठीक, अल्लाह ताला अब सकर का मानी खुद बता रहा है कि सकर क्या चीज है। ला तुब की, आप मुझे बताइए पहले, सकर मुअन्नस है या मुजक्कर है? जी मुअन्नस। जहन्नुम तो मोनस है। याद रख लीजिए, जहन्नम के जितने भी नाम हैं, वो जो 17 अल्फाज हमने वो पढ़े हुए हैं मुअन्नस वाले, उसके अंदर जहन्नम एक रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी नाम हैं आग के, उसको। तो सकर मुअन्नस हुआ, लिहाजा इस वजह से ला तुब की आ रहा है, ते पहले आ रही है ना, बाकी रखेगी ना। ना बाकी रखेगी। हाँ जी, मैं अभी बताता हूं जरा
کس کو باقی رکھے گی؟ جلانے سے باقی، اس کا کام ہے جلانا۔ اور ایک اور چیز بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا ساتھی جو عربی جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر تب کی علی آ جائے، علا آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کھانا۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سمجھ۔ یعنی کہ اب کا علا آ جائے تو اس کے معنی عربی زبان کے اندر ہو جائے گا رحم کھانا، ترس کھانا، دل پسیجنا دوسرے پر کہ میں اس کو نہ جلاؤں۔ جی جی وہ ہے ایک تو معنی یہ بھی ہوئے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے آئے گا، لیکن علا نہیں ہے یہاں، علا یہاں نہیں نہیں ہے۔ مفسرین بتائیں گے کہ یہاں وہ محذوف ہے، لیکن ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ لا تب کی ترجمہ اس کا ہوگا نہ وہ رحم کھائے گی، نہ وہ ترس کھائے گی۔ کون؟ جہنم۔ جان تو یہاں ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں جو ہماری زبان کا لفظ ہے، لا تبقی، نہ وہ باقی رکھے گی، جلانے سے باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ وہ چھوڑے گی۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی جی اب یہ کس کے یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، آگے پڑھیں گے سورۃ الاعلی پڑھیں گے نا، تو وہاں ایک آپ جملہ پڑھیں گے ہم کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ جی پہلے جہنم بھی کے پڑھ۔ اندر جو ڈالا گیا ہوگا شخص، وہ نہ زندہ، نہ وہ مرے گا، اور نہ ہی وہ زندوں میں سے ہوگا، نہ ہی وہ زندہ رہے گا، درمیانی حالت۔ اس لیے کہ موت کو تو موت آ گئی ہوگی نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ چتکبرہ جو بکرا جس مینڈا، کو، جی مینڈا، جس کو دکھائے گا فرشتہ اور کہے گا جہنم والوں سے کہ کیا تم اس کو جانتے ہو، تو وہ کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ موت ہے، اور وہ بڑے خوش ہوں گے۔ جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ کرے گا اور وہ جہنم والوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تو جہنم والے بھی کریں گے کہ یہ موت ہے۔ تو پھر وہ ایک اعلان کرے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، آج کے بعد کوئی موت ہے ہی نہیں۔ جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ جان۔ جہنم۔ تو وہ بھی ہے۔ اب یہ ہے لا تبقی، نہ وہ جلانے سے باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ وہ چھوڑے گی۔ اب آ رہا ہے لواحاتن، وقت کم ہے، لواحہ کا مجھے بتانا ہے آپ کو۔ لواحہ کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے ذہن میں چھوڑنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ لواحہ بنا ہے لا ہا سے، لام الف اور ہا، لا ہا یلوہ، یہ جلد کو ایسا جلا دینا کہ اس کا رنگ کالا ہو جائے، جلد کو ایسا جلا دے۔ جھلسا دینا، باربیکیو بنا دینا۔ کیوں جی؟ اب ہے لواحہ، یہ اس میں فاعل ہے، لواحتن، وہ جھلسا کر کرنا ہے یا جلا کر کرنا ہے، سیاہ کر دے گی؟ چلو جی، جھلسا کر سیاہ کر دے گی، جھلسا کر سیاہ کر دے گی۔ للبشر، اب ترجمہ اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا، بشرہ واحد ہے، بشر ترجمہ اس کا کھال ہی ہوا ہے، تو وہ کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہوگی، والی، ٹھیک ہے جی؟ جی جی اچھا، والی کون ہے؟ یہ سکر ہے جو کہ مؤنث ہے، لواحتن، وہ جہنم کیا کہیں گے، کھال کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں جھلسا کر،
ترجمہ جلسا کر ہوا ہے. آپ نے جلا کر کرنا ہے یا جلسا کر کرنا ہے؟ جی جلدی جلدی، ذرا وقت کم ہے. جلا کر چلیں زیادہ بہتر. ٹھیک ہے جی. لواحتن، وہ جلا کر. اس کے اندر ویسے ترجمہ آپ بہت کم دیکھیں گے سیاہ کا لفظ، لیکن لواحہ وہ جلانا جس کے بعد وہ چیز سیاہ ہو جائے، یہ لا ہا کے اندر ہے، مادے کے اندر. وہ کھال کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہے، علیہا اس جہنم پر، 19 تسعہ کہتے ہیں 9 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، 19 کیا ہے جی؟ 19 کا کیا ہوگا؟ اس پر 19 ہیں. اب وہ فرشتے ہیں، 19 فرشتے ہیں یا 19 نگران ہیں. اور آگے لفظ لمبے کافی آیت لمبی ہے، اس کا ابھی آپ کل انشاءاللہ کریں گے. تو میرے ساتھ پڑھیں جی. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. ان قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تجھے اور کیا تجھے معلوم کیا کہ وہ معلوم کہ جہنم اور کیا ہے؟ تجھے جہنم کیا ہے؟ معلوم کہ وہ جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ وہ جلانے سے باقی رکھے گی اور نہ نہ وہ وہ باقی چھوڑے گی. رکھے گی نہ اور نہ وہ چھوڑے گی. جلانے سے باقی رکھے گی. جلانا بریکٹ میں بے شک کر لیں، نہ وہ باقی رکھے گی. وہ جلائے کا کام تو اس کا ہے نا جلانا، تو ہمیں نہ وہ باقی رکھے گی پتہ نہیں چلتا، تو جلانے سے باقی رکھے گی آ جائے گا. ولا تذر، اور نہ وہ اور چھوڑے نہ گی. وہ چھوڑے گی. نہ وہ بلکہ ہے چھوڑتی ہے، مضارع ہے وتذرو تو چھوڑے گی، ٹھیک ہے. لواحۃ للبشر، جی آپ ترجمہ. وہ وہ جلد کو کھالوں کو جلا کر سیاہ کر کیا دینے کر والی. دینے والی ہے. وہ کھال کو جلا کر سیاہ کرنے والی ہے. آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ اللہ تعالیٰ وہ جو جلدیں ہیں، کھال ہے، اس کو بدلتا رہے گا، جہنم جلاتی رہے گی. علیہا 19 اس اس جہنم پر پر 19 19 نگران ہے. 19 نگران ہے. نگران ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاں جی یہاں تک ہوا. اب آپ کے پاس وقت ہے جی، تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ لیجئے جی جی انہو اپنا. جی انہو فکر وقدر، بے شک اس نے خوب غور و فکر کیا اور اس نے خوب اندازہ لگایا. وقتل کیف قدر، تو ہلاکت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر ہلاکت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا. ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تو اس نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جسے نقل کیا جا رہا ہے. ان ھذا الا قول بشر، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان کا کلام. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے. لا تبکی ولا تذر، وہ جلانے میں باقی نہ رکھے گی اور نہ ہی وہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، وہ جلد کو جلا کر سیاہ کر دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر 19 نگران ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، اور اس جہنم سے بچائے. قرآن آمین. مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی.